کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہو. آپ کے خواب میں کوئی غیر مرئی قوت آپ کے سینے پر آ کے بیٹھ جائے، آپ کا گلا دبایا جا رہا ہو، آپ کو کچھ ایسا فیل ہو رہا ہو جس کی وجہ سے آپ سانس بھی نہیں لے پا رہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیند سے جاگ جاتے ہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم ہل نہیں پا رہا، آپ صرف اپنی آنکھیں کھول کر صرف آنکھوں کو اپنی ادھر ادھر گھما کر دیکھ پا رہے ہیں، لیکن جسم کے کسی حصے میں کوئی موومنٹ، کوئی حرکت نہیں ہے. آپ کسی کو آواز دینا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے برابر میں جو آدمی لیٹا ہے اس کو بھی آپ چلا چلا کر بلا رہے ہیں، اپنی آواز کو خود سن رہے ہیں، لیکن اور کسی کو آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. آپ کی اس کیفیت کو یا اس تجربے کو جو ہے سلیپ پیرالائسس کہا جاتا ہے. ہماری دنیا میں بہت سے لوگوں نے، ان گنت لوگوں نے اس کیفیت کو ایکسپیرینس کیا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم ایک سائنٹیفک ویو سے آپ کو سمجھائیں گے کہ سلیپ پیرالائسس ہوتا کیا ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز میں اس کیفیت کے بارے میں بتایا، اور جو علاج ہے جو انہوں نے بتایا وہ بھی بہت ہی آزمودہ ہے. تو ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا، اور علم میں اضافہ ہوا تو علم پھیلائیے، یعنی ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے. تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. سلیپ پیرالائسس کو کافی لوگ بیماری سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک کنڈیشن ہے. سائنس کی روح سے ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ صرف ایک کنڈیشن ہے جو کہ ہمارے مینٹل سے، ہمارے مائنڈ سے جڑی ہوئی ہے. مینٹل ہماری ایک کنڈیشن کا نام ہے. جو لوگ بہت ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ جو لوگ بہت ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کا ایسا کام ورک ہوتا ہے جس میں ان کا ذہن بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے، سکون نہیں مل رہا ہوتا، تو ان کو جو ہے یہ اس کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کنڈیشن کچھ سیکنڈز یا کچھ منٹ میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ نارمل ہو جاتے ہیں. پرانے زمانے میں تو لوگ سلیپ پیرالائسس کو جادو ٹونا وغیرہ سے جوڑتے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ جب کسی انسان پر کالا جادو کیا جاتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے. سلیپ پیرالائسس دو طرح سے ہوتا ہے. ایک جب انسان سونے جا رہا ہوتا ہے اور کچھ سیکنڈز میں ہی ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بیچ بالکل گہری نیند میں ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں ہو جاتا ہے، یا پھر سونے کے اٹھنے کے فوراً بعد کے آپ بستر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اٹھنے والے ہی ہوتے ہیں اور آپ کو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے. اس میں جسم کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ آپ کو زنجیروں سے کسی نے جکڑ دیا ہے، آپ چیخ رہے ہوتے ہیں مگر کوئی بھی آپ کی آواز نہیں سن رہا ہوتا. دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر 6 مہینے میں یہ ایک بار کیفیت ہو تو کوئی خطرے کی بات نہیں، مگر بار بار اور زیادہ یا لگاتار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مینٹل اسٹریس کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ اینزائٹی یا ڈپریشن کا لیول آپ کا خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ اسی صورت میں کریں جب یہ زیادہ ہو رہا ہو. آئیے اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف. جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ الکحل سے گریز کریں. ایک اپنا سونے کا روٹین مقرر کر لیجئے کہ آپ کو اس ٹائم پہ سونا ہے. اپنا ایک روٹین ہونا چاہیے. 6 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کو لازم لینی چاہیے. سونے سے پہلے کسی بھی قسم کی کوئی ہارر یا مینٹل کو ڈسٹرب کرنے والی، آپ کے مائنڈ کو ڈسٹرب کرنے والی، جس کا اثر آپ کے دماغ پہ کافی ٹائم تک رہے، ایسی مووی یا کوئی کلپ نہ دیکھیں، اس سے بچیں. یہ تو ہے سائنٹیفک نظریہ اور ان کا علاج. اب آئیے اس در پر جہاں سے ہمیں علم کا دریا ملتا ہے، جہاں سے ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب ملتا ہے. میں سائنس کے اس نظریے کے مکمل خلاف نہیں ہوں. جو سائنس نے اپنا ویو بتایا ہے، جو بھی میں نے آپ کو اوپر ڈسکس آپ کے ساتھ کیا، میں اسے مکمل اس کے خلاف نہیں ہوں، مگر 100% اگری بھی سے نہیں کرتی. کیونکہ اسٹریس تو ہر ایک کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پیدا ہوا بچے کو بھی اسٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آگے جا کے اس کی ماں اس کا خیال رکھے گی نہیں رکھے گی، اس کو دودھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو یہ ذرا مشکل ہی ہے جاننا کہ اسٹریس لیول بڑھنے کی وجہ سے ہم کو یہ ہوتا ہے. اس طرح تو دنیا میں میرے خیال میں تقریباً بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو اسٹریس نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو قبر تک چلے جانے تک اس کو اسٹریس رہتا ہے. دوسرا ان کا علاج
جو کہ بالکل دین اسلام سے مطابق ہے. دین اسلام ہمیں اس کے لیے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنا ہے اور کون سے ہمیں چیزیں کرنی چاہیے, جو کہ تہذیب الاسلام ایک بہت پیاری بک ہے. اس میں سب ہماری لکھا ہوا ہے کہ ہم کو کس طرح سے اپنی ہر چیز کو سیٹ کرنا چاہیے. تو یہ سب ان کا جو علاج ہے وہ دین کے بالکل حساب سے ہے, جو اسلام ہم کو بہت پہلے بتا چکا ہے. تو میں اس کے علاج سے جو ہے بالکل اگری کرتی ہوں, اس کو فیور کرتی ہوں. مگر آج میں آپ کو امام حسن کی گئی ریسرچ کے بارے میں بتاؤں گی جو انہوں نے بتائی. ایک وقت تھا جب مجھے یہ بہت ہوتا تھا, یقین مانیے اتنا کہ میں سونے سے ڈرنے لگ گئی تھی. پر جب میں نے امام حسن علیہ السلام کے اس چیز کو پڑھا کہ یہ ہوتا کیا ہے, اور جب اس کا علاج جو انہوں نے بتایا وہ کیا, تو اور اب سالوں سے کیا اب تک کر رہی ہوں, تو مجھے یاد بھی نہیں کہ آخری دفعہ مجھے یہ کب ہوا تھا. امام حسن کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو یہ اس کا وقتی یا ٹیمپرری موت ہوتی ہے, یعنی وہ مرتا نہیں ہے لیکن روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور اوپر آسمانوں کی طرف ٹریول کرتی ہے, پرواز کرتی ہے. شروع کے پہلے سے 4 آسمانوں تک اگر وہ رہتی ہے تو ہمیں مختلف قسم کے خواب آتے ہیں, شیطانی, بلا مطلب سر پیر کے وغیرہ وغیرہ. مگر 4 آسمان سے اوپر جانے کے بعد اچھی ارواح, اولیاء, انبیاء, شہداء, ان سب کا منزل شروع ہوتی ہے. اور جب ہماری روح اگر پاک ہے تو وہ جب 4تھے آسمان کو کراس کرتی ہے اور ان روحوں کو دیکھتی ہے تو وہ ہمیں نیچے خواب میں نظر آتے ہیں, اور ہم ان نورانی ہستیوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. جیسے ہم جاگتے ہیں, جاگنے والے ہوتے ہیں, تو سیکنڈز کے اندر روح فوراً ہمارے جسم میں واپس آتی ہے. مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم میں یہ جانے سے انکار کر دیتی ہے. روح ٹکرا کے واپس آ رہی ہوتی ہے باہر اور اندر نہیں جا رہی ہوتی, یا یوں کہیے کہ ہمارا جسم ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. ہم جاگ تو جاتے ہیں مگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکنڈز تک روح ہمارے جسم میں کیونکہ جا نہیں رہی ہوتی تو ہم جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر, اور پھر جیسی روح ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے ہم ایک جھٹکے سے اٹھ جاتے ہیں. یہ کیفیت کہلاتی ہے سلیپ پیرالس, اور یہی کیفیت مرنے کے بعد ہماری ہوگی, جب ہماری روح ہماری باڈی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی اور ہم سب لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے مگر بلا کسی حرکت کے ہم لیٹے ہوئے ہوں گے. ہم جاگ رہے ہوں گے, ہم اپنے عزیزوں کو آوازیں دے رہے ہوں گے کہ میں زندہ ہوں, تم لوگ کیوں رونا دھونا مچا رہے ہو, لیکن وہ ہماری ایک فریاد بھی نہیں سن رہے ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے ہم کو وارننگ دی جا رہی ہوتی ہے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ. اب آئیے اس کے علاج کی طرف سے. مولا نے کیا خوبصورت علاج اس کا بتایا. آپ نے کہا کہ روح جب پاک ہو کر آتی ہے, یا وہ پاک ہو جاتی ہے تیری روح, اور تیرا جسم ناپاک ہوتا ہے, تو وہ اس میں جانے سے انکار کر رہی ہوتی ہے, ٹکرا رہی ہوتی ہے, انکار کر رہی ہوتی ہے. اس لیے تمہارے گناہوں کی کثرت سے یہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے. تو جتنا ہو سکے استغفار پڑھو. جتنا تم استغفار پڑھتے رہو گے تمہارا جسم پاک ہوتا جائے گا, تمہاری روح پاک ہوتی جائے گی. آپ یقین مانیں جب میں نے یہ پڑھا اور میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا, میں روز 1000 سے زائد استغفار پڑھتی رہتی ہوں. چلتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے, کہیں ٹریول کر رہی ہوں گاڑی میں, تسبیح میرے ہاتھ میں, وہ پڑھتی رہتی ہوں اور اب تک پڑھ رہی ہوں. آپ یقین مانیے یہ صرف میرا تجربہ نہیں ہے, قسم خدا کی یہ صرف میرا تجربہ نہیں ہے. یہ جس کو میں نے بتایا علاج, حتیٰ کہ میری بیٹی اس کو بھی یہ بہت ہو رہا تھا, تو میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا تم استغفار پڑھو, کیا پتہ اللہ میرے کو تمہاری کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے. اور یہ اس نے عمل کرنا شروع کیا تو روزانہ کم سے کم وہ 500 دفعہ 500 ٹائمز استغفار پڑھ لیتی ہے. تو آج جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے انہوں نے اس کو 100% بالکل ٹھیک پایا. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو سلیپ پیرالس ہوتا کیا ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی, اور اس کا علاج جس کا حکم خدا نے خود قرآن میں دے دیا کہ استغفار کرو, وہ اس کا بہترین اور شاید واحد آخری علاج ہے. تو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اور ضرور بتائیے گا اپنا ایکسپیرینس, جو آپ کی رائے ہے, جو آپ نے ویڈیو کو دیکھ کے محسوس کری, اور لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا تاکہ میں ایسی کئی ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.